کہ قرآن بولتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عظمت بشر ہے کہ سدرا کے راستے پر خاموش ہیں فرشتے، انسان بولتا ہے۔ مومن کا دل مدینہ، عشق نبی کا زینہ، یہ وہ جگہ ہے جس میں ایمان بولتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دل میں ہزاروں جذبے کروٹ بدل رہے ہیں، دیدار مصطفیٰ کا ارمان بولتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، خاموش تھے پیمبر رحمان بولتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت و نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کی کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے وہ احباب کہ جنہوں نے آنے والی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے آج کس دینی پروگرام کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت ان تمام احباب کا پل پل پائی پائی اپنی بارگاہ میں یوں مقبول و منظور فرمائے کہ ان کی دنیا بابرکت بن جائے اور آخرت ان کی باعزت بن جائے۔ سادہ کر دیں گے، ستر ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرنے والی ذات ہے خالق کائنات کی، اور اس رب تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جس کمال محبت رحمت اور شفقت کا معاملہ کیا، کائنات میں ایسی محبت کوئی کبھی کہیں کسی سے نہیں کرتا۔ اس محبت کا اظہار اللہ نے یوں کیا کہ اپنے بندوں کی کامیابی کے لیے اپنا پسندیدہ ترین دین عطا کیا، جس دین کو دین اسلام کہتے ہیں، اور دین اسلام کو جامع ترین نظام زندگی ہے جو کائنات کے ہر دور کے، ہر رنگ کے، ہر نسل کے، ہر قوم کے، ہر گھر کے، ہر فرد کے، ہر ایک مسئلے کا بہترین قسم کا حل پیش کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس دین سے ہٹ کے کٹ کے زندگی گزارنا چاہے تو ایسا شخص ذلیل و خوار تو ہو سکتا ہے، کامیاب و کامران کبھی بھی ہو سکتا۔ دو جہاں کی ہر ایک عزت، نیک نامی، رفت، شان، بلندی اللہ نے اسی دین سے مقدر فرمائی جو دین اللہ نے محبوب پیغمبر کو عطا کیا۔ اب وہ دین ہے کیا؟ مفسر قرآن مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جو پیدا سکھ گھرانے میں ہوئے، نام ان کا بوٹا سنگھ تھا، کتاب پڑھی مولانا عبید اللہ کی تحفۃ الہند، سکھ مذہب کو چھوڑا اور دین اسلام قبول کر لیا، اور اللہ کے دین کی دین دیکھیے کہ آنے والا جب آیا تو سکھ تھا، جب واپس پلٹا تو اللہ نے اسی کو مفسر قرآن بنا دیا۔ کیوں؟ تاکہ زمانے بھر کے لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ رب تعالیٰ اپنے در پہ آنے والے کے حسب نسب کو نہیں دیکھتا، وہ اللہ جب بھی دیکھتا ہے تو آنے والے کی طلب کو دیکھتا ہے، مانگنے والے کی تڑپ کو دیکھتا ہے۔ یہ احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کون ہے؟ جن کے بارے حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی خانپور کٹورا والے ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 2 جنازوں پر آسمان سے فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھا۔ ایک جنازہ میانی قبرستان لاہور کی دھرتی پہ مولانا احمد علی لاہوری کا، دوسرا جنازہ ہے مختصر سے وجود والے حق نواز چنگی کا۔
احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ دین کیا ہے، تو فرمایا دین نام ہے 3 چیزوں کا، اللہ کو راضی کرنا ہے عبادت کے ذریعے، نبی کو راضی کرنا ہے اطاعت کے ذریعے، مخلوق کو راضی کرنا ہے خدمت کے ذریعے۔ اب اتنے بڑے دین کا خلاصہ صرف 3 باتیں، اور یہ دین کا جمال کمال دیکھیے کہ اللہ کے دین کا حسن دیکھیے کہ یہ 3 باتوں میں نہ خالق کائنات کو بھولے، نہ اللہ بندے کو ملانے والی مصطفیٰ کی ذات کو بھولے، نہ ہی مخلوق خدا کو بھولے۔ سجدہ حق خدا کا، اطاعت حق ہے محمد مصطفیٰ کا، اور مخلوق کے حق کیا ہے؟ خدمت قلب۔ یعنی اب جو حق جس کا ہے اسی کو دیا جائے۔ اسے عین اسلام بھی کہتے ہیں، اسے عین انصاف بھی کہتے ہیں، لیکن حق کسی کا دیا کسی کو جائے اسے ظلم بھی کہتے ہیں، اسے شرک بھی کہتے ہیں۔ حق خدا کا دیا جائے نبی کو، حق کو نبی کا دیا جائے علی کو، حق کو علی کا دیا جائے ولی کو، یہ عین ظلم بھی ہے، عین شرک بھی ہے۔ جو حق جس کا ہے اسے اسلام بھی کہتے ہیں، انصاف بھی کہتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں جب گھر گھر میں فتنہ سامانی موجود ہے، اگر کوئی دین کے چوکی داروں سے پوچھے کہ دین کیا ہے تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ دین نام ہے اللہ کے راج کا، نبی کے رواج کا، صحابہ کے انداز کا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ صحابہ کا انداز کیا ہے تو مختصراً جواب یہ ہے کہ قرآن کا مزاج صحابہ کا انداز ہے۔ اللہ جس رنگ میں اپنے بندوں کو رنگا دیکھنا چاہتا ہے، اس رنگ میں جو کامل ترین رنگے گئے وہ کون؟ نبی کے صحابہ، نبی کے صحابہ۔ اب جو اللہ کے راج کو نہ مانے، نبی کے رواج کو نہ مانے، صحابہ کے انداز کو نہ مانے، وہ فرد ہو تب بھی، فرقہ ہو تب بھی، اپنا ہو تب بھی، بیگانہ ہو تب بھی، دوست ہو تب بھی، دشمن ہو تب بھی، سین ہو تب بھی، شین ہو تب بھی، پرلے درجے کا ناطق ہو سکتا ہے، ایمان والا کبھی بھی ایمان والا کون؟ جو اللہ کے راج کو مانے، نبی کے رواج کو مانے، پیغمبر کے صحابہ کے انداز کو مانے۔ اب اتنا بڑا دین جو اللہ نے جمیع انسانیت کی کامیابی کے لیے دیا، وہ دین دیا خدا نے، لیا مصطفیٰ نے، پھیلایا نبی کے صحابہ نے، پھیلایا نبی کے صحابہ۔ اللہ نے دیا تو اللہ نے بچایا کچھ نہیں، نبی نے دیا تو نبی نے چھپایا کچھ نہیں، صحابہ نے دیا تو دین میں گھٹایا کچھ نہیں۔ اللہ نے بھی دیا تو کامل مکمل، نبی نے بھی دیا تو کامل مکمل، صحابہ نے بھی دیا تو کامل مکمل۔ اگر صرف ان 3 جملوں کو آپ یاد رکھ لیں تو دنیا کے 3 خطرناک فتنوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے دین دیا تو اللہ نے بچایا کچھ نہیں، الحاد کا بھی خاتمہ، لادینیت کا بھی خاتمہ۔ محبوب پیغمبر دین جو دیا تو نبی نے دین میں چھپایا کچھ نہیں۔ یہ مرزائیت کا بھی خاتمہ، قادیانیت کا بھی خاتمہ، اور عقیدہ امامت کے نام پہ ختم نبوت کا انکار کرنے والے ایران کے ڈرامہ بازوں کا بھی خاتمہ۔ اور پیغمبر کے صحابہ نے دین میں سے چھپایا کچھ نہیں، گھٹایا کچھ نہیں۔ رافضیت کا بھی خاتمہ، رافضیت کا بھی، خارجیت کا بھی، ناسبیت کا بھی خاتمہ۔ اللہ نے دیا تو بچایا کچھ نہیں، نبی نے دیا تو چھپایا کچھ نہیں، صحابہ نے دیا تو گھٹایا کچھ نہیں۔ اللہ نے بھی دیا تو کامل مکمل، نبی نے بھی دیا تو کامل مکمل، صحابہ نے بھی دیا تو کامل مکمل۔ ابھی سیزن آ گیا ساگ کا، اس کا نعمت بہت بڑی ہے، لیکن اللہ اس کے شر سے ہر ایک کلموں کو محفوظ فرمائے۔ پچھلے سال 29 دن مسلسل ہم نے ساگ کھایا۔ کتنا؟ مہینے کے آخر میں پہنچے مظفر آباد کشمیر، تو کشمیر کے میزبان نے کہا مولوی صاحب ہم آج آپ کو کڑم کھلائیں گے۔ میں اور میرا ڈرائیور بڑے پرجوش تھے کہ آج کڑم کھائیں گے، جب پک کر آیا تو وہ بھی سارا ساگ ہی تھا۔ چلو ہمارے یہاں تو گھوٹا چھوٹا لگتا بھی ہے، پنجاب میں گھوٹا بھی نہیں تھا،
ہاں وہ بھی الحمدللہ ہمیں میزبان صاحب کھلایا تھے الحمدللہ. جیسے سال پکا تو گھر میں بحث شروع ہو جاتی ہے. بچہ مدرسے پڑھتا ہے دارالعلوم، سال کا سیزن ہے، گھر میں گھی مکھن عام ہے. ایسا نہ کریں چلو کوئی آدھا کلو مکھن بچے کو دے کر بھیج دیں. اگر یہ آدھا کلو مکھن آپ نے کبیر والا بھیجنا ہو تو کوئی لمبا چوڑا جتن آپ کو نہیں کرتے. سبزی والا آم سے شاپر اٹھائیں گے، جھاڑیں گے، مکھن ڈالیں گے، چنچی والے کو پکڑائیں گے، فلاں چوکا بچہ ہوگا اسے پکڑا دیجئے گا. لیکن اگر یہ گھی 10 کلو ہو، پہنچانا کراچی ہو اور بندہ بڑا جگری ہو تو پہلے تو پوچھیں گے علامہ خالد صاحب یہی ہیں یہ تشریف لے گئے. 2-4 بستیوں معلومات کریں وہ کراچی جانے والا ہے، پتہ لگا نہیں، سیدھا جائیں کارگو کمپنی والوں کے پاس. حضور 1500 پکڑیے اور یہ ڈبہ پہنچا دی. ڈبہ کون سا؟ پلاسٹک والا نہیں، سلور اسٹیل والا ڈبہ. لیک کا چیک کریں گے، گھی اس میں ڈالیں گے، شاپر چڑھائیں گے، ڈھکنا کسیں گے، کارگو کمپنی والوں کے پاس جائیں گے، 1500 کہہ دیں گے. بندہ پوچھے بھائی چودھری صاحب خیریت ہے؟ 1500 ایک ڈبے پہ رکھا. تو جواب کیا ملتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ چیز بڑی قیمتی ہے، بندہ بڑا جگری ہے اور سفر بڑا دور کا ہے. یہ 1000-1500 نہیں 2000 بھی لگ جائیں لیکن اس تک جب پہنچے تو کامل بھی پہنچے، خالص بھی پہنچے کہ ملائے بھی کوئی نہیں، کھائے بھی کوئی نہیں، گھٹائے بھی کوئی نہیں. سبحان اللہ. جیسے آخری انسان تک اللہ نے دین پہنچانے کے لیے رب تعالیٰ نے بھی 2 بہترین قسم کے انتظام فرمائے. ایک دین کا پیکنگ سسٹم وہ بھی بڑا بہترین، اور دین پہنچانے والی کارگو کمپنی وہ بھی بڑی بہترین. اب جو دین کا پیکنگ سسٹم ہے اسے اللہ کی کتاب کہتے ہیں، اور جو دین پہنچانے والی کارگو کمپنی ہے اسے محمد کے صحابہ کی جماعت کہتے ہیں. یعنی پورے کا پورا دین پیغمبر کی سیرت ہے، اور سیرت کو اللہ نے افراد میں ڈھالا تو جماعت بنا دی، الفاظ میں ڈھالا تو کتاب بنا. یہاں پہ فرد فرد ہے تو جماعت کا ہے، وہاں پہ لفظ لفظ ہے تو کتاب کا ہے. افراد جماعت سے بہر کے کوئی نہیں تو الفاظ کتاب سے بہر کے کوئی نہیں. اللہ نے پیغمبر کی سیرت کا نقش بنایا تو قرآن پاک کے تمام الفاظ کو، اور نبی کی سیرت کا عکس بنایا تو پیغمبر کی جماعت کے تمام تر افراد. اب زمانے میں بڑے لانتی لوگ ہیں، کسی نے کتاب کو مٹانا چاہا، کسی نے جماعت کو مٹانا چاہا. کتاب مٹانے والوں کا ٹارگٹ بھی خدا کا دین ہے، اور پیغمبر کی ذات کو مٹانے والوں کا ٹارگٹ بھی خدا کا دین ہے. لیکن زمانے بڑے لوگ ہیں، کسی نے نقش کو مٹانا چاہا، کسی نے عکس کو مٹانا چاہا. اللہ رب العزت نے نقش مٹانے والوں کی بھی نسلیں مٹا دی، عکس مٹانے والوں کی نسلیں بھی مٹا دی. کتاب پاک کا نقش بھی باقی ہے، جماعت صحابہ کا عکس بھی باقی ہے. سبحان اللہ. دشمن نے بڑی چال بازی کی، کتاب کو بدنام کرنے کے لیے عقیدہ گھڑا تحریف قرآن کا، اور جماعت کو مٹانے کے لیے عقیدہ گھڑا تکفیر کا، تحریف کا، تکفیر کا. اللہ بہترین جزائے خیر دے علماء اہل سنت کو جنہوں نے مدارس کے ذریعے کتاب کو بچایا، تحریکوں کے ذریعے پیغمبر کی جماعت کو بچایا. الحمدللہ اس کتاب اور جماعت کو بچانے کے لیے ہزاروں قربانیاں دی، لیکن قدم آگے تو بڑھا ہے، پیچھے ہٹا ہی. تو امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ نے دین کو دیا خدا نے، لیا مصطفیٰ نے، پھیلایا نبی کے. اللہ نے دین دیا تو اللہ نے کچھ بچایا؟ جی بھائی اچھا اللہ بچائے تو بچائے کیوں؟ علامہ خالد صاحب ابھی گھر تشریف لے گئے اور جا کے ہماری بھابھی محترمہ سے روٹی دیجیے، وہ پوری چنگیر اٹھائے، ہارڈ بار اٹھائے، ان کے سامنے لا کے رکھ دے. تو ان کا پہلا جملہ کیا ہوگا؟ بندی خدا کی تو جانتی ہے میں روٹی ایک کھاتا ہوں، ساری تو رکھی. اور اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مولوی روٹی ایک ہی کھاتا ہے بشرطے کہ اپنے گھر سے کھا رہا. اگر کہیں اور ہو تو پھر تو اللہ کی بلا ہے. میں کھاتا ایک ساری تو رکھی. تو جواب ملا کہ جو پکائی تھی سارے کھانے والے کھا چکے، اب چونکہ آپ کے بعد کھانے والا کوئی نہیں تو بچاؤ کی. جب ان کے بعد کھانے والا کوئی نہیں تو
بچانی کیوں ہے؟ جب محمد کے بعد آنے والا کوئی نہیں تو اللہ نے بچانا کیوں؟ قیامت تک کے انسان کو اللہ نے بطور دین جو دینا تھا وہ اللہ نے قرآن مقدس میں کہہ دیا، اور بطور دین جو دینا تھا وہ صدقے محمد عربی کے دے دیا۔ اب قیامت تک کے لیے بطور دین دینے کو بھی کچھ باقی کوئی نہیں، کہنے کو بھی باقی کوئی نہیں۔ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ علماء دیوبند جیسا یہاں پہ 1500 لگائے، کیوں؟ وہاں تک خالص پہنچا۔ تو پوری دنیا میں دین سے زیادہ اللہ کو، میرے بھائی یہاں پہ اللہ کے ہاں قیمتی چیز کوئی نہیں، انسان سے بڑھ کے اللہ کو عزیز کوئی نہیں، قیامت سے لمبا کائنات میں سفر کوئی نہیں۔ تو اس آخری انسان تک دین کو کامل مکمل پہنچانے کے لیے پیکنگ سسٹم بھی اعلیٰ اور کارگو کمپنی بھی اعلیٰ۔ تو امام الانبیاء مدنی کو اللہ دین دیا تو دیا کتنا؟ اتنا دیا کہ اللہ نے خود فرما دیا انا اعطینا کل کوثر۔ کیا؟ کوثر کے 29 معنی۔ سادہ سا مفہوم کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو کثیر دیا۔ اب وہ کثیر ہے کتنا؟ میری جیب میں چند ہزار روپے ہیں، زیادہ حالات بڑے خراب ہیں تو چند ہزار روپے۔ میرے ہاں جو لاکھ والا ہے وہ کثیر کا مالک ہے، لاکھ والے کے ہاں کروڑ والا کثیر کا مالک ہے، کروڑ والے کے ہاں ارب والا کثیر کا مالک ہے، ارب والے کے ہاں خرب والا کثیر کا مالک ہے، خرب والے کے ہاں بدم والا کثیر کا مالک ہے۔ لیکن وہ اللہ کے پوری کائنات جس کی دو انگلیوں کے درمیان حرکت کرتی ہے، جب وہ رب کہتے کہ میں نے کثیر دیا تو ہوگا کتنا؟ اسے کوئی عقل انسانی شمار نہیں کر سکتی۔ یعنی کوئی میرے بھائی گنتی شنتی کنڈا بٹا فٹا فیتا اس بات کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے دیا کتنا ہے۔ ہر انسانیت کو سمجھانے کے لیے ہمارے علماء امت کی مثال یہ دی کہ اللہ نے علم کا، عمل کا، جمال کا، کمال کا، معاملات کا، معجزات کا وسیع ترین سمندر تخلیق کیا۔ اس وسیع ترین سمندر میں سے رب تعالیٰ نے ایک قطرہ لیا، وہ زمانے بھر کے سارے انبیاء کو دیا، صدیقین کو دیا، شہداء کو دیا، صالحین کو دیا، اولین کو دیا، آخرین کو دیا، جمادات کو دیا، نباتات کو دیا، جنات کو دیا، انسانوں کو دیا، پوری کائنات کو ایک قطرہ دیا، اور سارے کا سارا سمندر میرے محمد کی ذات کو دیا۔ ہے کتنا؟ وہ دینے والا جانے یا لینے والا جانے، ہمارا عقیدہ اتنا ہے کہ پوری کائنات میں اللہ نے سب سے زیادہ جس کو دیا اسی کو آمنہ کا لال محمد عربی کہتے ہیں۔ اتنا دیا کہ اپنے تو اپنے بیگانے۔ مائیکل ایچارٹ مذہب عیسائی کتاب لکھی تھا 100 کہ پوری کائنات کی 100 عظیم ترین شخصیات کون ہیں؟ ہے عیسائی۔ کتاب لکھی تھا 100، اور جب کتاب لکھنے بیٹھا تو سب سے پہلے نہ نام جناب عیسیٰ کا نہ نام جناب موسیٰ کا، سب سے پہلے نام لکھا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے پوچھا تو بڑا بکری ٹائپ کا عیسائی ہے، کلمہ جناب عیسیٰ کا پڑھتا ہے، نام سب سے اوپر آمنہ کے لال کا لکھتا ہے۔ تو مذہب عیسائی مائیکل ایچارٹ کہتا ہے میں نے دنیا بھر کے سارے انبیاء کو پڑھا، صدیقین کو پڑھا، شہداء کو پڑھا، صالحین کو پڑھا، دنیا بھر کے بڑے بڑے ریفارمرز کو پڑھا، انقلابی لیڈروں کو پڑھا، پہنچا میں اس نتیجے پر ہوں کہ کائنات میں جو بھی انسانیت کی رہنمائی کے لیے آیا اس نے انسانیت کی رہنمائی تو کی، لیکن زندگی کے مخصوص شعبوں میں، لیکن زندگی کے ہر ایک میدان میں انسانیت کا جو کامل ترین رہنما ہے وہی تو محمد مصطفیٰ ہے۔ ایک تعریف وہ ہے جو میں کروں آمنہ کے لال کی، ایک تعریف وہ ہے جو آپ کریں آمنہ کے لال کی۔ سننے والا کہہ دے گا محمدی ہے، امتی ہے، یہ نہیں بولے گا تو کون بولے گا؟ لیکن تعریف رسول خدا کی وہ کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہیں کہ محمد عربی جیسا کوئی نہیں۔ نیپولین جس کا ایک میرے بھائی قول ہماری دیواروں پر لکھا ہوتا ہے، تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دے دو میں تمہیں بہترین قسم کی قوم دے دوں گا۔ اس کو بدھو کو پتہ لگا کہ 200-250 سال پہلے، اور میرے محبوب پیغمبر نے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا مرد پر بھی لازم ہے، عورت پر بھی لازم ہے۔ جو رسول مرد کے لیے دین کی تعلیم کو لازم کہے، عورت کی تعلیم کو بھی۔ لیکن آج ہمارے ہم بعض دوست بیچارے دور دور رہنے کی بنیاد پر فتویٰ جڑتے کیا، اور انہی مولوی عورت کی تعلیم کے خلاف،
عورت کی تعلیم کے خلاف تو مولوی نہیں ہے، کوئی باضمیر ہو سکتا ہی نہیں۔ جب میرا پیغمبر مرد عورت کو تعلیم کے میدان میں ایک پڑھنے میں رکھتے تو ہم یہاں پر جنسی تفریق کرنے والے کون ہیں؟ دین نے تو اتنی بڑی عزت دی عورت کو تعلیم کے میدان میں کہ محبوب پیغمبر کے بعد پوری امت نے جسے امت کی مولمہ کہا وہ کون؟ عائشہ صدیقہ نے۔ اتنا بڑا دین محبوب پیغمبر کا، اس کی 1/3 دین کی امت تک پہنچانے والی کون؟ محبوب پیغمبر کی زوجہ، ابو بکر کی بیٹی، مومنوں کی ماں، جنت کی ملکہ عائشہ صدیقہ۔ اتنا بڑا حصہ دین کا ہمیں ملا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق، جس جیسا امت میں ہم کسی کو سمجھتے ہی کوئی نہیں، نہ گھرانے میں نہ یارانے میں، اس محبوب پیغمبر مدنی کریم کی احادیث مبارکہ ابو بکر صدیق نے امت کے حوالے کی 142، فاروق اعظم نے کی 536، عثمان غنی نے کی 146، امیر معاویہ نے کی 163، جناب عبد الرحمن نے کی ٹوٹل 6، جعفر طیار نے کی ٹوٹل 26، اور سیدنا اما عائشہ صدیقہ 2210 حدیثیں جو نبی سے سن کے امت کے حوالے کرے، اسی کو ابو بکر صدیق کی بیٹی مومنوں کی ماں کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو عورت کی تعلیم کے خلاف دین کبھی بھی نہ دین خلاف ہے نہ دیندار خلاف ہے۔ ہم اتنا سا مطالبہ ہے کہ عورت کو تعلیم دیجیے، لیکن پڑھے بھی عورت کو پڑھائے بھی ایسی تعلیم کہ ہم کبھی بھی حامی نہیں ہیں جب ایک ڈگری کے چھوٹے سے کاغذ کے لیے بنت ہوا کو اپنی عزت قربان کرنا پڑے۔ ایسی تعلیم پہ ہم کل بھی لعنت کرتے تھے، آج بھی ہم عورت عورت رہے، مستورات مستورات رہے، پردہ ان کا قائم ہو، وقار ان کا محفوظ ہو، تو عورت کی تعلیم کا کون مخالف ہے؟ تو رسول خدا مدنی کریم صلی اللہ علیہ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا مرد اور عورت پر دین کا علم حاصل کرنا۔ تو نیپولین نے کہا کہ پڑھی لکھی مائیں مجھے دے دو، میں تمہیں بہترین قسم کی قوم دے دوں۔ عالمی جنگ چھڑ گئی، دنیا بھر میں بدامنی کے شعلے یوں بڑھ کے خطرہ یہ تھا کہ نسل آدم ختم نہ ہو جائے۔ کیفے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے اور یہ نیپولین صاحب کے ساتھ موجود تھے۔ بحث یہ چل پڑی کہ آج کے دور میں کون سی ایسی ہستی ہے جو آج آئے اور دنیا بھر سے بدامنی کو ختم کر دے۔ سب نے کہا ایسا کوئی بھی نہیں۔ نیپولین کے ہاتھ میں کب باقی تھا؟ آدھا کپ چائے باقی تھی۔ نیپولین نے کہا میرا ایمان کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے اگر آج کے دور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو محبوب پیغمبر کے دنیا میں آنے کے بعد میرا آدھا کپ چائے بعد میں ختم ہوگا اور خدا کا نبی عالمی جنگ کو عمل میں پہلے تبدیل فرما دے گا۔ اللہ نے دین جو دیا محبوب پیغمبر ایسا دیا کہ آج اگر کوئی یہ کہے نہیں دین فلاں مسئلے کا حل پیش نہیں کرتا تو اس کی مثال اس لوبڑ کی طرح ہے جو 2-4 جب لگائے، انگور ہاتھ میں لائے تو اپنی نالائکی کا اعتراف کو نہیں، انگوروں پر فتویٰ لگا کھٹے، اپنی نالائکی کو نہیں دیکھے۔ ورنہ دین دنیا کے ہر ایک مسئلے کا بہترین قسم کا حل پیش کرتا ہے۔ کون آج دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ کون سا بھائی؟ مولوی صاحب گھر میں 5 افراد ہیں، کوہلو کے بیل کی طرح نہیں، کوہلو کے گدھے کی طرح کماتے ہیں، تب بھی شام کو ہنڈیا خرچہ پورا نہیں۔ اس مسئلے کا حل بے دینوں نے اتنے دیے کہ اس عام سے مریض بیچارے کتنی آپریشن کرتے ہیں معیشت کے نام پہ کہ مریض بیچارہ اسٹریچر پر ہی دم توڑ دیتا ہے، اگلا سانس لیتا ہی کوئی نہیں۔ دنیا بھر کے سارے سرجن جس مرض کے علاج کے لیے دنیا بھر کے اتنے آپریشن کرتے ہیں کہ مریض بیچارے کا بچنے کا چانس ہی کوئی نہیں۔ میرا پیغمبر اس مرض کے مریض کا کوئی علاج نہیں کرتا، آپریشن نہیں کرتا، رسول خدا پھونک مارتے ہیں، مریض اپنے پیروں پہ دوڑنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی مدنی کریم فرماتے ہیں جس میرے امتی کو شکوہ شکایت ہے کہ گھر میں پوری پڑھتی ہی کوئی نہیں تو کیا کرے؟ جب گھر میں داخل ہو تو چہرے پر مسکراہٹ ہو، جب گھر میں داخل ہو سیدھا پاؤں پہلے رکھے، جب گھر میں داخل ہو گھر والوں کو سلام کہے، جب گھر میں داخل ہو سورہ اخلاص پڑھے، جب گھر میں داخل ہو پیغمبر کی ذات پہ درود پڑھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو امت یہ کام کرے گا میں محمد ضمانت دیتا ہوں اس گھر کی 4 دیواری میں فاقہ کبھی نہیں آئے گا۔ فاقہ کبھی بھی ہاں امتی کرے تو صحیح، دین تو مسئلے کا حل پیش کرتا ہے۔
تو اللہ نے دین دیا تو اللہ نے کوئی بچایا نہیں. اور وہ دین دیا کیوں؟ تاکہ دنیا میں دین کو غالب کر دیا جائے. اللہ نے دین دیا کیوں؟ یہ جو مولوی ہے نا پتہ ہے کیوں تقریر نہیں کرتا؟ اس نے الیکشن لڑنا ہے. یہ مولوی جماعت جو بنا کے پھرتا ہے صحابہ اس نے اگلی مرتبہ الیکشن لڑ. تو الیکشن لڑنا کو ہے تو مولوی کی شرارت نہیں ہے, تو مولا کی شریعت ہے کہ دین کو دنیا میں غالب لے کر آنا ہے, مغلوب چھوڑنا نہیں. تو اللہ جب کہے کہ دین دیا میں نے دیا, مصطفیٰ کو دیا, کیوں کہ اس دین کو تخت پر بٹھانا ہے, غالب کرنا ہے مغلوبی سے. تو کرنا کن کے ذریعے ہے؟ تو دشمنوں نے کہا, کافروں نے کہا, اس دور کے کافروں سے لے کر آج کے دور کے کافروں تک کیسے غالب آئے؟ حالت ان کی یہ ہے کہ ان کے پاس تن ڈھانپنے کو کپڑا کو نہیں, کھانے کی کھجوریں کو نہیں, لڑنے کی تلواریں کو نہیں, چچ کی جوتی کو نہیں, سواری کے جانور کو نہیں. چلے ہیں فتح مبین کو حاصل کرنے کے لیے, غالب کیسے آئیں گے؟ تو رب تعالیٰ نے اعلان کر دیا وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول اللہ والذین معه. دشمنوں کافروں تم سینہ کو بھی کرو, سر میں خاک ڈالو, اپنے گریبان پھاڑو, چہرے پہ تماچے مارو, چارپائیاں الٹی کر لو, دین تو غالب آنا ہی آنا ہے. چونکہ دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ بھی کافی ہے, رسول اللہ بھی کافی ہے, رسول اللہ کے یار بھی کافی ہے. رسول اللہ کے تو دین جن کے ذریعے غالب آئے گا وہ مومن بھی ہوں گے, مجاہد بھی. کیا ہوں گے؟ مومن بھی ہوں گے, مجاہد بھی. میں یہاں پر آیا تو راجپوت بھائی اٹھے اور دوڑا جائے کہ جی مولوی صاحب آج آپ کو دودھ پلائیں گے. دودھ وہ لے کر آئے, جگ میں بھی نہیں, گلاس میں بھی نہیں, لوٹے میں. لوٹا بھی کون سا؟ لیٹرین والا. دوسرا بندہ فوراً کہے گا مولوی صاحب نہ پینا حرام ہے. وہ کہ میں قسم اٹھا تو میں نے نکالا ابھی ہے. تو حرام کہاں سے ہو گیا؟ کہ دیکھو تو اللہ کی نعمت ہے, خدا کا نور ہے, انکار نہیں. دودھ نکالا اس نے ابھی ہے, پاک بھی ہے, باقی سب بھی ہے. لیکن جس برتن میں لے کر آیا, جب برتن ناپاک تو اس میں جو آیا تو وہ بھی ناپاک. کیسے ممکن ہے کہ برتن تو ناپاک اور دودھ جو تو پاک رہتا ہے؟ آج جو ملنگنے کا پتر یہ کہے نہیں میں تو مومن ہوں, لیکن جن کے ذریعے دین آیا وہ مومن نہیں تھے. اگر پیغمبر کے صحابہ مومن نہیں تو پھر کائنات میں کوئی بھی مومن نہیں. اگر اصحاب رسول اسلام والے نہیں تو پھر کائنات میں کوئی بھی مسلمان نہیں. انہیں مومن مانے گا تو مومن کہلائے گا, جنتی مانے گا جنتی کہلائے گا, سچا سچا کہے گا تو سچا سچا کہلائے گا, دیندار مانے گا دیندار کہلائے گا. اگر نبی کے صحابہ ایمان والے نہیں پھر اللہ کی دھرتی پر کوئی بھی ایمان والا نہیں. کیوں؟ آیا جو ان کے ذریعے آیا جو. تو پیغمبر کے صحابہ کون؟ ان جیسا مومن بھی کوئی نہیں, ان جیسا مجاہد بھی کوئی نہیں. مومن اتنے بڑے کہ اللہ نے ان کے ایمان کو جو دیکھا تو اللہ نے انہی کے ایمان کو امت کے لیے سچا بنا دیا. کیا بنا دیا؟ سچا بنا. سچا کسے کہتے ہیں بھائی؟ نمونہ, ماسٹر پیس. اور آپ کے ہاں خانے بال میں کیا ہوتا بھی زیادہ؟ جی بھائی چلو بھائی سیزن آئے گا, جون میں آئے گا, بھلے جھگ کو پیٹی نہ بھیجنا, مان تو جاؤ کہ آپ کے ہاں خوب ہوتے ہیں. جی بھائی جب یہ باغ میں آم جو پک جائیں تو آپ عالمی مارکیٹ میں مارکیٹنگ کر رہے ہیں, پورے باغ کو اٹھا کے منڈی میں نہیں لاتے. انسان نے دانے سترے سے توڑیں گے, سنگڑی آم کے, چٹے چوسا کے, مارکیٹ میں لے جا کے جھنگ تک جائیں گے. یہ پیٹی دیکھیے, مارکیٹ دیکھیے, مال دیکھیے, ریٹ لگائیے. آپ کو ایسا مال دوں گا اگر یہ سچا سچا, یہ آپ ماڈل ہو, آئیڈیل ہو, ماسٹر پیس ہو, نمونہ اچھا ہو تو پورے کا پورا باغ بک جاتا ہے. اگر یہ نمونہ, یہ ماسٹر پیس, یہ چند دانے جو ہے یہی نکمے ہوں تو باقی بک جائے گا. جی بھائی اچھا, خانے وال کے باغ کا مالی وہ مارکیٹ میں منڈی میں جن آموں کو لے کر جاتا ہے وہ کون سا؟ تو گلے ہوئے ہو, داغدار ہو, اوپر سے ٹھیک ہو, اندر سے کانے ہو, ایسے نا بھائی, تو بالکل چھوٹے چھوٹے ہو. جی پھر مان جائیے کہ جب خانے وال کا مالک اتنی عقل رکھتا ہے کہ 2 نمبر کو, داغدار کو, اندر باہر سے مختلف کو کوئی سچا نہیں بناتا, نمونہ نہیں بناتا, ماڈل نہیں بناتا, ماسٹر پیس نہیں بناتا, تو اللہ نے جن صحابہ کو دین کا نمونہ بنایا وہ کیسے ہے؟ خانے وال کا مالک تو سمجھتا ہے کہ نمونہ 1 نمبر ہوتا ہے,
اللہ کو پتا نہیں تھا کہ دین کا نمونہ بنایا، اور نمونہ ایسا بنایا اگر تم ایمان لانا چاہو. کیا؟ اگر تم ایمان لانا چاہو تو کیسا لانا ہے؟ جیسے نبی کے اگر تم لانا چاہو تو ان جیسا چاہیے. اگر ان جیسا لانا جاؤ بھاڑ میں، تمہارا ایمان چاہیے نہیں. اگر کوئی آج کہے نہیں میں صحابہ کو مومن نہیں مانتا، تو بندہ اسے پوچھے بھوتنی کے بچے تجھے مومن کون مانتا ہے؟ پیغمبر کے صحابہ کا ایمان ایسا ناقص نہیں کہ اللہ نے دنیا کی کسی کمینے کی تصدیق کا محتاج رکھا ہو. نبی کے صحابہ کا ایمان وہ ان جیسا ہوگا تو قبول ہوگا، ان جیسا نہیں تو اللہ قبول کرتا ہی کوئی. بھلے وقتوں میں ہماری مسجدوں میں اعلان ہوتے تھے، اب تو اعلان ہوتا ہے بھائی سارے لحاظ سے نکل آؤ، مہمان آ گئے، بیان شروع ہونے والا، خدا کا نام. اس دور میں اعلان ہوتا تھا کہ کنڈے وٹے پاس کرو. کنڈے وٹے، اگر وہ بندہ کہ کنڈا بھی میرا، وٹا میرا، دکان میری، مارکیٹ میری، سامان میرا، میں نہیں پاس کراؤں گا، تو میرے بھائی ہوتا کیا ہے؟ وہ آتے ہیں کمیٹی والے، کنڈا وٹا بھی گاڑی میں، دکاندار صاحب بھی گاڑی میں، رات کو حوالات میں. طبیعت ٹھکانے آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ماما دکان بھلے تیری ہے، لیکن اتھارٹی نے اعلان یہ کیا ہے جب تک کنڈا وٹا پاس نہیں کروائے گا تو مارکیٹ میں رہ نہیں سکتا. اور اللہ کہے جب تک ان جیسا ایمان نہیں لائے گا تو اپنے آپ کو تو مومن کہہ نہیں سکتا. مارکیٹ میں رہنے کے لیے کنڈا وٹا پاس کرانا لازم ہے، اور اپنے آپ کو مومن کہلانے کے لیے ان جیسا ایمان لانا لازم ہے. اللہ لے گا بھی ان جیسا، اللہ دے گا بھی ان جیسا. ایمان بھی چاہیے تو ان جیسا، اعمال بھی چاہیے تو ان جیسا. سبحان اللہ. تبلیغی جماعت کو جانتے نا بھائی؟ جی بھائی بالکل. اتنی ٹھنڈی میٹھی قوم، پتھر بھی کھائے تب بھی دعا کرے، پتھر بھی کھائے تب بھی دعا کرے، تھپڑ بھی کھائے تب بھی دعا کرے. عورت نے میٹھا سوڈا ڈال دیا کھانے میں، کھاتا بھی جائے پھر بھی کہے جزاک اللہ. لیکن یہی جماعت ہے. کتاب لکھی فضائل اعمال، لکھنے والے کون ہیں؟ جی بھائی. اور مولانا زکریا کون ہیں؟ جو پیدا ہوئے ہندوستان میں مرتے ہیں مدینہ میں جنازہ مسجد نبوی میں قبر بنتی ہے جنت البقیع میں. کہاں؟ جہاں پر قبر ہے آج سیدہ اما دائی حلیمہ کی قدموں میں قبر ہے، عثمان ابن عفان کی، عثمان ابن عفان کے قدموں میں قبر ہے. تبلیغی جماعت کے بابا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا. کتاب کون سی لکھی؟ فضائل اعمال. کون سی؟ اعمال جمع ہے، عمل کی نماز عمل ہے، کلمہ عمل ہے، روزہ عمل ہے، تبلیغ عمل ہے، درود عمل ہے، سب کچھ عمل. عمل کی جگہ اعمال ہے. اور پوچھے بابا جی سے کہ آپ نے نماز سے پہلے حکایات صحابہ، کلمے سے پہلے حکایات صحابہ، تبلیغ سے پہلے حکایات صحابہ، قرآن سے پہلے حکایات صحابہ، روزوں سے پہلے حکایات صحابہ، درود سے پہلے حکایات صحابہ، کیوں آپ نے 12 ابواب پہ 200 صفحات میں پیغمبر کے صحابہ کی ایمان کو بیان کیا، ایقان کو بیان کیا، تدریس کو بیان کیا، تعلیم کو بیان کیا، تذکیر کو بیان کیا، جہاد کو بیان کیا، ہجرت کو بیان کیا، نصرت کو بیان کیا، پیغمبر کے صحابہ کے انفاق فی سبیل اللہ کو بیان کیا، راہ خدا میں جان لٹانے کو بیان کیا، پیغمبر کے صحابہ کے بچوں کو بیان کیا، جوانوں کو بیان کیا، مردوں کو بیان کیا، بوڑھوں کو بیان کیا، عورتوں کو بیان کیا. کیوں کیا؟ تاکہ دنیا بھر کو پتہ لگ جائے اعمال سے پہلے صحابہ کا تذکرہ کیوں ہے کہ اعمال قابل قبول تبھی ہوگے جب چھاپ ہوگی نبی کے صحابہ. صحابہ کے نبی کے نماز سے پہلے صحابہ کی نماز کیوں؟ نماز قابل قبول وہی جن پر چھاپ نبی کے صحابہ. اگر یہ چھاپ نہیں تو اللہ قبول کرتا ہی، اللہ قبول کرتا ہی. اسی میں بھائی تبلیغی جماعت والی کتابیں صفحہ نمبر 196 سے لے کر صفحہ نمبر 200 تک. کتنا؟ 196 آج پڑھ کر دیکھیے صفحہ نمبر 196 سے صفحہ نمبر. امام الانبیاء مدنی کریم کی کچھ احادیث لکھی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا. اور مولانا زکریا کون ہے؟ اردو کے دیوبند کی تاریخ میں سب سے پہلے شیخ الحدیث کی ذات کو کہا گیا وہ یہی. تو کون ہے؟ اور ایک چھوٹا موٹا مولوی نہیں، ان کے 100 سے زیادہ خلفاء ہیں. کتنے؟ کون؟ 65 سال تک بخاری شریف پڑھانے والے مولانا سلیم اللہ خان صاحب کراچی والے، وہ بھی ان کے خلیفہ ہیں. اور میرے بھائی حاجی عبد الوہاب صاحب تبلیغی جماعت والے، وہ بھی ان کے خلفاء ہیں، خلفاء میں سے ہیں. حاجی احمد لاڑ صاحب وہ بھی ان کے خلیفہ ہیں. مفتی نظام الدین شامسی وہ بھی ان کے خلیفہ ہیں. اور مولانا محمد یوسف لدھیانوی وہ بھی ان کے خلیفہ ہیں. بکھرے موتی کتاب لکھنے
والے مولانا محمد عمر پالنپوری وہ بھی ان کے خلیفہ ہیں، مولانا محمد اسماعیل پالنپوری وہ بھی ان کے خلیفہ ہیں، مولانا محمد یوسف پٹھانا ساؤتھ افریقہ والے وہ بھی ان کے خلفاء میں سے ہیں، مختار الدین کربوگا شریف والے وہ بھی ان کے خلیفہ ہیں، اور پیر عزیز الرحمان ہزاروی وہ بھی ان کے خلیفہ ہے۔ جس بابا جی کے خلیفہ اتنے بڑے بڑے ہیں وہ بابا خود کتنا بڑا ہوگا؟ اس بابا نے لکھا، کیا لکھا؟ پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں۔ آج ہم کوئی کہنے نہیں تم چھوکرے چار، تمہیں کیا پتا؟ جب دیکھو تم صحابہ کرتا ہے، یہ چھوکروں نے نہیں کیا، یہ کام وہ ہے جو خدا نے بھی کیا، محمد مصطفیٰ نے بھی۔ شیخ الحدیث رحمہ اللہ فرمائے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کی مثال یوں ہے جیسے کھانے میں نمک، جیسے کھانے میں نمک۔ اگر میرے بھائی دیسی بکرا دیسی گھی میں پکایا جائے وزن ہو 10 کلو تو نمک کتنا ہوگا؟ 10 کلو جی بھائی، 5 2.5 سوا آدھا کلو پائیا نہیں حضور، چھٹان بھر نمک چاہیے، لیکن اگر چھٹان بھر نمک نہ ہو تو سارے کا بیڑا خرچ کر دیا پوری دیگ کا، اللہ اس کو ہدایت دے۔ بھائی ہوا کیا ہے؟ ساری دیگ برباد کر دی۔ بھائی ہوا کیا ہے؟ جی نمک کوئی نہیں، نمک کتنا؟ وہ چھٹان بھر چاہیے۔ اگر یہ چھٹان بھر نمک نہ ہو تو کھانے میں لذت باقی نہیں رہتی، اور امت میں نبی کے صحابہ نہ ہو تو امت کے پلے عزت باقی نہیں رہتی۔ وہ رسول خدا کے صحابہ، ان جیسا مومن بھی کوئی نہیں تو ان جیسا مجاہد بھی۔ مجاہد کیسے؟ اللہ کے نبی نے کو جب لڑایا تب لڑے، جہاں لڑایا وہاں لڑے، جس سے لڑایا اس سے لڑے، جیسے لڑایا ویسے لڑے۔ کیسے لڑے؟ بدر کے میدان میں 313 صحابہ مقابلہ 1000 سے، احد میں 750 صحابہ مقابلہ 3000 سے، جنگ میرے بھائی موتا میں 3000 صحابہ مقابلہ 2 لاکھ کافروں سے، جنگ یرموک میں 60 صحابہ 60,000 کافروں سے مقابلہ، جنگ جنشرین میں 10 صحابہ مقابلہ 10,000 سے۔ پیغمبر کے صحابہ کی لڑائی تو دیکھیے، مقابلہ 1 اور 3 کا، صحابہ تبھی ڈٹے ہوئے، مقابلہ 1 اور 4 کا، صحابہ تبھی ڈٹے ہوئے، مقابلہ 1 اور 70 کا، صحابہ تبھی ڈٹے ہوئے، مقابلہ 1 کا 1000 سے، صحابہ تبھی ڈٹے ہوئے۔ یہ وہ نہیں ہے جو آسمان سے پکی پکائی اتری ہوئی کھائیں، لیکن جب لڑنے کی باری کا موسیٰ تو جانے تیرا خدا جانے کون ہے کہ جن میں پیٹ پر پتھر ہیں، ہاتھ میں چھڑی، تب بھی کہا آمنہ کے لال فکر نہ کیجئے، حکم جو دیں گے تو آگ میں جا پڑیں گے، حکم جو دیں گے تو پانی میں جا پڑیں گے۔ وہ پیغمبر کے صحابہ، اللہ نے ان کے ایمان کو دیکھا تو سچا بنا دیا، ان کے جہاد کو دیکھا تو خدائی فوج بنا دیا۔ جن کو اللہ کا یہ فوج میری اور ملنگ کے نہیں، وہ بھاگ گئے تھے۔ پیغمبر کے صحابہ بھاگنے والے نہیں، کفر کو بھگانے والے، بھگاتے بھی ایسا ہے 14 صدیوں پہلے غار میں گھسا تھا، باہر آتا ہی تو۔ نبی کے صحابہ ڈرنے والے نہیں، ڈرانے والے، اور ڈرائیں بھی یوں کہ سمندر میں گھوڑے ڈالے تو ایرانی پکار اٹھے، دیو آ گئے، دیو آ گئے، دیو آ گئے۔ آج کالی پگڑی والے جو ہے تو کہتے ہیں دیوبندی آ گئے، دیوبندی آ گئے، دیوبندی آ گئے۔ پیغمبر کے صحابہ تقوی والے ہیں، تقیہ والے نہیں ہیں، تقیہ والے جہاں پر تقوی ہوگا وہاں پر دین ہوگا، جہاں پہ تقیہ ہوگا وہاں پہ بے دینی تو ہو سکتی ہے، دین کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے دین دیا تو اتنا دیا کہ اللہ نے کچھ بچایا، اور نبی نے دین دیا تو اتنا دیا کہ نبی نے دین میں سے کچھ چھپایا نہیں۔ دین میں کچھ چھپایا؟ بندوں کے حقوق دین بتائے، جانوروں کے حقوق دین بتائے، شوہر کے حقوق دین بتائے، بیوی کے حقوق دین بتائے، پڑوسی کے حقوق دین بتائے، انسانی جان کی حرمت دین بتائے، اجتماعی زندگی دین بتائے، انفرادی زندگی دین بتائے، معاشی زندگی دین بتائے، معاشرتی زندگی دین بتائے، عمرانیات دین بتائے، سماجیات دین بتائے، عبادت سے لے کر جہاد تک دین بتائے، تدریس میرے بھائی دین بتائے، تزکیہ دین بتائے، تبلیغ بتائے، دین بتائے، دنیا بھر میں مسئلہ اس کا دین بتائے۔ تو نبی نے کوئی چیز چھپائی تو چھپائے تو تب بھئی ہم سے کوئی محبوب پیغمبر کی زندگی کی 63 سال پوچھے واللہ ہم بتانے کو تیار ہیں۔ نبی کی اماں سیدہ آمنہ سے سیدہ حوا تک پوچھے ہم بتانے کو تیار، پیغمبر کے بابا عبداللہ سے جناب آدم تک پوچھے ہم بتانے کو تیار، پیغمبر کی 10 سالہ مدنی زندگی پوچھے ہم بتانے کو تیار، پیغمبر کی 13 سالہ مکی زندگی پوچھے ہم بتانے کو تیار، پیغمبر کی 23 سالہ نبوت کی زندگی پوچھے ہم بتانے کو تیار، پیغمبر کی 63 سالہ زندگی پوچھے ہم بتانے کو تیار، نبی کا حسن نسب پوچھے ہم بتانے کو تیار۔
چھپائے تو وہ تو یا تو کانا ہو یا کسی کا کانا ہو. جی بھائی, یا تو کانا ہو یا کسی کا کانا ہو. الحمدللہ ہم کانے بھی نہیں ہیں, کالے بھی نہیں ہیں, اور کسی لانتی کالے بھی نہیں. اس لیے دین کی بات کو چھپاتے نہیں, ٹنا بتاتے ہیں. ایک بدبخت اٹھا ایسا قادیان کی دھرتی سے, نام تھا غلام محمد قادیانی, باپ کا نام تھا غلام مرتضیٰ, ماں کا نام تھا گھسیٹی. کس نے کہاں پہ کیوں اللہ بہتر جانتا ہے. گڑ کھانے کا شوقین, شوگر کا مریض, متقی ایسا کہ استنجے کے لیے مٹی کے ڈھیلے جیب میں رکھتا ہے, بھلکڑ ایسا کہ مٹی کے ڈھیلے کھا جاتا ہے, گڑ کے ساتھ استنجا کرتا ہے. اگر وہ بندہ گڑ سے استنجا کر بیٹھے تو یقین مانیے کہ کھانے وال سبزی منڈی کی ساری مکھیاں اس کے پیچھے ہو. اور میرا پیغمبر ایسا کہ جس کے وجود پہ اللہ مکھی کو بیٹھنے ہی کوئی نہیں دیتا. ایسا عظیم پیغمبر, نبی کی بارگاہ مکھی آئی, چھوٹی سی مکھی اڑتی آئی اور اڑ رہی تھی محبوب پیغمبر کے قد مبارک سے نیچے, اوپر نہیں. کیوں؟ کہیں پاک پیغمبر کی بے ادبی نہ ہو. اور رسول خدا کا قد تھا اتنا اونچا لمبا نہیں کہ لوگ کہیں قد بہت اونچا ہے, اتنا چھوٹا بھی نہیں کہ لوگ کہیں قد بہت چھوٹا ہے. درمیانہ قد تھا خدا کے رسول کا. یہ نبی پاک کا جمال ہے. جمال کا کمال کیا ہے کہ یہاں پہ سیدنا عباس نبی کے بھی چچا, علی کے بھی چچا, قد ان کا اتنا اونچا لمبا, کھچا کر بیٹھتے تو پاؤں کے زمین پر لگتے. لیکن اتنے اونچے لمبے قد والا عباس جب پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہوتا تو دیکھنے والوں کو عباس چھوٹے لگتے, نبی اس سے بھی اونچے تھے. اب یہ مکھی جو آئی اڑتی سیدھی میرے محبوب پیغمبر کے پاس آئی. کیوں؟ چونکہ مکھی تھی نا, قطار پر کی منگنی تھوڑا ہی تھی, جو پتہ ہی نہ اس کو چلتا کہ نبی کون ہے, علی کون ہے. سیدھی خدا کے نبی کے پاس آئی. عرض کی یا رسول اللہ, تعمیر میرا چھتا ہے, آپ میرے مہمان بنے میرے علاقے میں, کتنا میرا وقت کھل جائے گا اگر آپ میری دعوت قبول کر لیں. مہمان آپ بنے, میزبان میں بنوں. فرمایا کیسی میزبانی؟ اللہ کے نبی قریب چھتا ہے, شہد تیار ہے, کسی یار کو بھیجیں, چھتا توڑے, شہد لائے, آپ بھی کھائیں, آپ کے یار بھی. اچھا میرے ساتھ میرا ڈرائیور بھی ہے, میرے ایک دوست بھائی بھی. ہم سے میزبان نے یہ نہیں کہا کہ آپ بھی کھائیں, ان کو بھی کھلائیں. جیسے میں بیٹھا ویسے وہ بیٹھے, جو میرے سامنے وہ ان کے سامنے. مکھی نے کیوں کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی کھائیں, آپ کا یار بھی کھائیں؟ تاکہ زمانے بھر کو پتہ لگ جائے میں مکھی ہوں, لیکن گندگی کے ڈھیر پر بیٹھنے والی مکھی نہیں, جو محمد کو تو مانو, محمد کے یاروں کو نہ مانو. صلی اللہ ہو کہ آقا آپ بھی کھائیے, اپنے یاروں کو بھی کھلائیے. اللہ کے نبی نے شہد کھایا, کھا کے فرمایا بڑا میٹھا ہے, کیسے تیار کرتی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ 20 میل تک جاتی ہوں, پتا پتا, ڈالی ڈالی, کوپل کنچا, پھل پھول, قطرہ کشید کر کے جمع کرتی ہوں. تو آمنہ کے لال نے فرمایا کہ یہ پھولوں کا ذائقہ کڑوا کسیلہ ہوتا ہے, یہ شہد تو بڑا میٹھا ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ اگرچہ پھولوں کا ذائقہ کڑوا کسیلہ ہوتا ہے, لیکن پورے چھتے کی مکھیاں جب شہد تیار کرتی ہیں تو آپ کی ذات پر درود پڑتی جاتی ہیں, اللہ درود کے صدقے سے کڑوے کو میٹھا بنا دیتا ہے. تو پیغام کیا ملا؟ اگر زندگی میں کبھی کوئی پھینکی ہو بھی جائے نا, تو پیغمبر کی ذات پر درود پڑھتے جائیے تو واللہ یقین کریں درود کی برکت سے قص میں بھی چسا لگ جائے. اللہ دکھ کو بھی میٹھا بنا دے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عظیم میرا پیغمبر. لیکن قادیان والوں نے اتنی جلدی کی نبی بنانے کی. وہ کسی بندے نے نوٹ بنایا, اتنی جلدی میں بنا کہ قائد اعظم کو ننگے سر نوٹ پہ بٹھا. قادیان والوں نے نبی بنائی, اتنی جلدی بنایا بھی آنکھ ایک ہی لگائی تھی, مارکیٹ میں بھیج دی, کاڑے ہی کو بھیج دیا. آیا کیا؟ میرے پیغمبر کی ذات کا مقابلہ کرنے, جس کی آنکھوں میں نور کوئی نہیں, وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے جس کے یاروں کے قدموں سے آسمان کے ستارے میں نور کی خیرات مانگتے ہیں. وہ رسول خدا مدنی کریم آئے تو دین لے کے, تو نبی نے دین کو چھپایا نہیں, دین کو پھیلایا. اگر نبی ہی چھپا لے تو بتائے گا کون؟ چھپائے وہ جس کے ہم تکیہ ہو,
کھاتا نہیں ہے، پتھر بھی کھاتا ہے تب بھی دین پہنچاتا ہے۔ ہاں کچھ ملنگ آ گئے تھے اس دور میں، کچھ ملنگ اس دور میں نبی پاک کے چچا کے پاس بھتیجے کو سمجھائیے دعوت دے لیکن کھری دعوت نہ دے، خدا کی توحید کو بیان کرے کہ عزت ذلت اللہ دیتا ہے، یہ نہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا۔ اگر یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا تو ہم نے تو 360 خداؤں پہ بڑی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، پورا بزنس ہمارا فلاح ہو جائے۔ چچا نے کہا بھتیجے یہ قوم کے لوگ آ گئے، ان کے پاس 3 پیشکشیں ہیں کہ سرداری چاہیے تو قبول کر لیتے ہیں، دولت چاہیے ڈھیر لگا دیتے ہیں، عورت چاہیے قربان کرتے ہیں، پر تھوڑی تبدیلی لے آ۔ خدا کے نبی نے پوری نبوت والی شان کے ساتھ فرمایا چچا اول تو ان کی ہمت طاقت ہے نہیں، اگر آسمان کے سورج چاند کو توڑ کے مجھ محمد کے ہاتھوں پر رکھیں پھر مجھ سے کہیں کہ دین میں تبدیلی لے آ، میں پوری کائنات سے ٹکراؤں گا، خدا کے دین میں تبدیلی نہیں آنے دوں گا۔ امام الانبیاء مدنی کریم کے سامنے قبیلہ بنو مخزوم کے لوگ آئے، قبیلہ بنو مخزوم، اور یہ قبیلہ کوئی بیگانہ نہیں تھا، آپ کو راجپوت بھائی نہیں نا، کو راجپوت رانا راجپوت بھائی اتنے کوئی نہیں، چلے کو گجر بھائی گجر ہی کوئی نہیں دی، چلے بارک بڑا سرسد و شاداب علاقہ ہے۔ گجروں کی 106 شاخیں، راجپوتوں کی 36 ہیں، ایسے قبیلہ بنو قریش کی 11 شاخیں تھیں، ان میں ایک شاخ کا نام تھا بنو مخزوم۔ کون سی بھائی؟ بنو مخزوم۔ یہ جناب خالد بن ولید کا خاندان، فاروق اعظم کا ننہالی خاندان، اس خاندان کے لوگ ایمان لے آئے۔ ان میں ایک عورت بھی تھی، وہ عورت اتفاقی طور پہ چوری کر بیٹھی، لوگ آگے یا رسول اللہ عورت چوری کر بیٹھی، معاف فرما دیجئے، اگر یہ ہاتھ کٹا تو قبیلے کے کافر جینے نہیں دیں، قبیلے کے کافر اللہ کے نبی مہربانی فرما دیجیے۔ تو محبوب پیغمبر مدنی کریم نے فرمایا سنو یہ تمہارے قبیلے کی عورت ہے، کہ مجھ محمد کے گھر کی کوئی عورت بھی ایسا کر لیتی میں خدا کا نبی اس کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالتا۔ کیوں؟ کہ میں دین کو بچوں کا کھیل بنانے نہیں آیا۔ اگر رسول خدا اس دور میں سزا دے کے امت کے سامنے نمونہ بیان نہ کرتے تو آج یہ دین بچوں کا کھیل بن جاتا۔ کیسے کہ چوری ہو گئی، پکڑا گیا مسجد کا خادم، کیا بھائی پٹو پٹو کیوں نہ نانا ہو ردو تے جمع، ٹھیک ہے کاٹ دیا۔ اگر ہوتا مؤذن آدھا ہاتھ کاٹو، اگر ہوتے خطیب صاحب یہاں سے رگڑ دیں، اگر ہوتا مفتی کہتے کوئی مسئلہ نہیں کہ چھری کو پر ہاتھ پھیر دے سزا پھر بھی پوری ہو جائے۔ تو دین نہ رہتا۔ چلے مولا تشریف لائے، بات میری چلے۔ اور صرف مولا ہی نہیں آئے، الیاس قطان پوری صاحب بھی آئے۔ چھوٹے بھائی جی اصل میں سردی بہت زیادہ یاد بات میں ہے، یہ خالد صاحب نے اشارہ بہت لیٹ کیا ہے۔ چلے بھائی مسجد میں بجائے پھول پھینکنے کے یہ بہک ہی کام کرنا چاہیے بھائی۔ مسجد استقبال کی جگہ نہیں ہے، بالکل اللہ پاک کا گھر ہے، اس کی ادب و احترام اتنے ہی زیادہ ہے۔ شخصیات بڑی محترم ہیں لیکن ان کی نسبت سے ہی ہمیں ان چیزوں کی قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے۔ چلے بات اپنی اینڈ پہ لے کے جائیں۔ پاک پیغمبر مدنی کو دین جو اللہ نے دیا، اللہ نے دیا تو بچایا، نبی نے دیا تو دین چھپایا، اور صحابہ نے دیا تو دین میں گھٹایا کچھ نہیں۔ بات اپنی اینڈ پہ۔ تبلیغی جماعت والے احباب چھٹا نمبر جب بیان کرتے ہیں تو ایک بات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آخری حج کے موقع پر اپنے صحابہ سے کہا دین میں نے تمہارے تک پہنچا دیا۔ تو صحابہ نے کیا کہا؟ پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا۔ اگر پیغمبر کے صحابہ اتنی سی بات کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ آپ نے دین پہنچا دیا تو گواہی ہو گئی تھی نا، لیکن صحابہ نے یوں کہا کہ اللہ کے دین پہنچانے کا آپ نے
حق ادا کر دیا تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے نبی نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا تو نبی کے یاروں نے گواہی دینے کا بھی حق ادا کر دیا. اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے ان کو بطور گواہ کیوں پیش کیا؟ سچا بندہ ہمیشہ سچے گواہ ڈھونڈتا ہے. جھوٹے بندے کو تو 500 روپے میں تگڑا قرآن اٹھانے والے بھی مل جاتے ہیں. اگر میرے بھائی عدالت کے سامنے بندہ جھوٹے گواہ پیش کرے اور جج کو پتہ لگ جائے تو گواہ پیش کرنے والا بھی اندر، گواہ بھی، اور یہ ہماری عدالتوں میں بیٹھنے والے جج ہیں کون؟ اتنے سچے ہیرے. دہشت گردی کوٹ راولپنڈی میں میری کیس کی سماعت چل رہی تھی. جج صاحب نے گواہ سے پوچھا آپ جب ان کے گھر گئے تو کیا برآمد ہوا؟ 2 وزٹنگ کارڈ. کہاں سے؟ پیٹی میں سے. پیٹی کہاں تھی؟ کمرے میں. کمرہ کھلا تھا بند تھا؟ کمرہ بند تھا. جج صاحب نے پوچھا کمرہ اندر سے بند تھا باہر سے؟ جی کمرہ اندر سے بند تھا. تو جب آپ کمرے میں گئے تو کمرے کو بندہ بھی تھا؟ نہیں، بندہ کوئی بھی نہیں تھا. کمرہ اندر سے بند تھا، کمرے میں بندہ کوئی بھی نہیں تھا. اور فاضل جج صاحب نے فیصلہ سنایا 2.5 سال سزا، 50,000 جرمانہ. یہ ہمارے وہ سچے ہیرے جو ہمارے ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن کو نہیں دیکھتے. ان کے سامنے سچ کو جھوٹ بنا دو، جھوٹ کو سچا بنا دو، تب بھی معاملہ نہیں. لیکن وہ اللہ جس کے سامنے مصطفیٰ نے اپنے گواہ پیش کیے، وہ انسان کے ظاہر کو نہیں باطن کو دیکھتا ہے، اعمال کو نہیں نیتوں کو دیکھتا ہے، جسموں کو نہیں روح کی باریکی پاکیزگی کو جانتا ہے. آج دنیا کی عدالتوں میں جب کوئی جائے چاہے ولی ہی کیوں نہ ہو، تب بھی عدالت کہتی ہے پہلے ہاتھ اٹھائیں، جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں. لیکن نبی کے یار اتنے سچے تھے، جیسے گئے عدالت خود بول اٹھی لوگوں تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان جیسے سچے بن جاؤ. اگر یہ گواہ جھوٹے ہوتے تو نبی پیش کیوں کرتا؟ اگر یہ جھوٹے ہوتے تو اللہ کہتا محبوب یہ گواہوں کی گواہی قبول نہیں، اور تو ان گواہوں کو لے کر آیا. نبی نے پیش کیا، خدا نے قبول کیا تاکہ زمانے بھر کے ملکوں کو پتہ لگ جائے یار نبی کے وہ ہیں جن پہ مصطفیٰ کو بھی اعتماد ہے، خدا کو بھی اعتماد ہے. اگر یہ جھوٹے ہوتے تو اللہ کا نبی بطور گواہ پیش کرتا ہی کوئی. تو اللہ کے نبی نے اگلا جملہ کیا فرمایا؟ اب اس دین کو غائبین تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری. کس سے کہا تھا؟ جی بھائی کس سے کہا تھا؟ تو غائبین کون تھے؟ جی تو اللہ کے نبی نے امت کو اسٹیٹس بتا دیا، امت کا بھی صحابہ کا بھی. امت کا بھی صحابہ کا اسٹیٹس یہ ہوتا مجھ سے لینے والے میرے یار، تمہیں دینے والے میرے یار. ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ بے دینی تو ہو سکتی ہے، دین کبھی نہیں ہو سکتا. وہ خود ساختہ دین تو ہو سکتا ہے، محمدی دین کبھی بھی. مجھ سے لینے والے کون؟ صحابہ. تمہارے تک پہنچانے والے کون؟ صحابہ. چل 86-75 کے یہاں پر بورڈ لگا، وہاں پہ ملنگ میں بیٹھا تھا خیرات علی، بڑا پریشان تھا. کسی نے پوچھا خیریت ہے؟ کہتا اماں کا موبائل خراب ہو گیا، ٹھیک کروانا ہے. تو کسی نے کہا ملانتی آدمی مارکیٹ میں جائے گا، تجھے پتا ہے کوئی نہیں موبائل مارکیٹ کہاں پر ہے، سافٹ انجینئر کون ہے، موبائل ٹھیک کرے گا کون، دہاڑی بھی برباد کرے گا، خراب تیری جائے گی، زمانے بھر کے دھکے بھی کھائے گا. ایسا کر یہ گاؤں کا چنچی والا جاتا ہے موبائل اسے دے دے، شام کو جب آئے گا تو موبائل ٹھیک کرواتا ہے. خیرات علی صاحب فرماتے نہیں زمانہ بڑا 2 نمبر ہو گیا، کہ کوئی بیچ کے نہ کھا جائے، کیا کسی پہ اعتبار ہے؟ بندہ اسے پوچھے کہ تجھے خراب موبائل تو اس کے حوالے نہیں کرتا جس پر تجھے اعتبار نہیں. تو رب نے اتنا بڑا دین صحابہ کے حوالے کیوں کر دیا اگر خدا کو ان پہ اعتبار نہیں تھا؟ نبی کو اعتبار تھا تو نبی نے دین کو دیا، خدا کو اعتبار تھا تو اللہ نے منع نہیں کیا، نبی کی تائید بھی کی اور دین صحابہ کے حوالے بھی کر دیا. ان کو بطور گواہ کیوں پیش کیا؟ کہ ان جیسا سچا کوئی نہیں.
دین ان کے حوالے کیوں کیا کہ ان جیسا امین کوئی نہیں. صادق امین پیغمبر نے یاروں کو اپنے رنگ میں رکھا. یاروں کو اپنے بات وہی کہ بندہ ہے لوٹا دودھ پی لیجیے, اگلے نے کہا نہ پینا. کیوں؟ لوٹا لیٹرین والا ہے, دودھ نہ پاک ہے. وہ کہتا میں قسم اٹھاتا ہوں دودھ بالکل پاک, میں نے ابھی بھی کہا دودھ پاک ہے لیکن لوٹا جو نہ پاک ہے. تو دودھ پاک کہاں سے آ گیا؟ لوٹا پاک ہوگا تو دودھ پاک, برتن پاک ہوگا تو آنے والی چیز بھی پاک ہوگی. صحابہ کو مومن مانے گا تو تجھے اپنے آپ کو مومن کہلا سکتا ہے. اگر صحابہ ایمان والے نہیں تو تو بھی پتر مومن نہیں. آخری بات کی ختم. آج بعض لوگ جو کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور قیامت تک وہ دونوں ساتھ ہوگی, جدا نہیں ہوگی, اور یہ دونوں ہدایت کا سامان ہے. کون ہے؟ قرآن ہے. کون ہے؟ اہل بیت ہے. تو نبی نے جن سے یہ فرمایا تو تمہارے درمیان چھوڑ کے جب وہ تھے کون؟ نبی نے قرآن جن کو دیا وہ کون تھے؟ نبی نے اہل بیت جن کو دیے تو وہ کون تھے؟ جی بھائی, جی بھائی. تو یہ ہدایت کا سامان بھی جن سے ملتا ہے وہ پیغمبر کے صحابہ ہیں. جب تک انہیں صحابہ رسول کا دفاع نہیں کرتے تو دین بچتا ہی کوئی دین بچتا ہی کوئی نہیں. انہیں اصحاب رسول میں سے وہ نبی کا پہلا یار ابو بکر صدیق. 15 جنوری بروز اتوار 22 جمادی ثانی ملک بھر میں محبوب پیغمبر کی نبوت کے سرمایے کا پہلا سکہ ابو بکر صدیق کے تذکرے کو عام کرنے کے لیے اہل سنت والجماعت پاکستان بھر کی سڑکوں پر نکلیں گے اور زمانے بھر کو SSB سنی سپر پاور دکھائیں گے انشاءاللہ. اگر آپ کے ضلع کی طرف سے کال آ گئی اللہ کرے تو انشاءاللہ جی بھائی اگر حالات کی بنیاد پہ آپ کے ضلع میں کال نہ ہے اور ملتان میں جلوس نکلے جی, اگر آپ کے گاؤں کی مدنی 18 ضلعوں میں پھر سکتی ہے تو آپ 45 کلومیٹر کا سفر کیا کر لیں گے انشاءاللہ. جی بھائی 15 جنوری بروز اتوار 22 جمادی ثانی جہاں پر پتہ لگ جائے کہ پیغمبر کے مظلوم صحابہ کے ایمان کے دفاع کے لیے اہل سنت سڑکوں پر نکلے تو انشاءاللہ دعوت آئے نہ آئے انشاءاللہ ہم جا کے شامل ہوں گے. رب تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے تو آل محمد اصحاب محمد کی ذات کا دفاع کرنے والا بنا کے زندہ رکھے, اور اللہ ہمیں جب موت دے تو موت شہادت کی عطا فرمائے. رب تعالیٰ تشریف لانے والے تمام احباب کی جان میں, مال میں, عزت میں, آبرو میں, آل میں, اولاد میں, نسلوں میں, فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے. زمین و آسمان کی تمام تر آفات و بلیات بالخصوص کرونا سیلاب جیسی مصیبتوں سے رب تعالیٰ امت محمدیہ کے بچے کو محفوظ فرمائے, چپے چپے کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.